بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک۔ اس سے پہلے 20 آیات گزر چکی ہیں۔ آسان ترجمہ اور مختصر تشریح عرض ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21، ان جہنم کانت مرصادا۔ لفظی ترجمہ، ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، جہنمہ کا مطلب جہنم، دوزخ، کانت ہے، مرصادا گھات لگائے ہوئے، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات کہتے ہیں نشانے کو، اور مراد اس سے جہنم سے مراد جہنم کے فرشتے ہیں، یعنی جہنم یا جہنم کے فرشتے جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے یعنی نشانہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ للطاغین، لام کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، طاغین کہتے ہیں سرکش کو، نافرمان کو۔ للطاغین جمع کا صیغہ ہے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے۔ مآبا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، یعنی یہ جو جہنم ہے یہ سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے۔ لابسینہ، لابسینہ کا مطلب رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، یعنی اس جہنم میں رہنے والے ہیں یہ طاغین سرکش۔ احقابا، احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب کہتے ہیں مدت کو، زمانے کو۔ احقابہ کا مطلب زمانے، یعنی بہت عرصہ، بہت زمانوں تک وہیں پڑے رہیں گے، لامحدود زمانوں تک وہیں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا، لا یذوقون وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں یعنی دوزخ میں، بردن، بردن ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ ہی ان کو پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی، الا سوائے حمیمن، حمیم کے کھولتا ہوا پانی، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے، وغساقا، غساق کہتے ہیں پیپ کو، خون اور پیپ کا جو مرکب ہوتا ہے اسے غساق کہتے ہیں، بہتی ہوئی پیپ کو کہا جاتا ہے۔ جزاء وفاقا، جزاء بدلہ ہے، وفاقا، وفاق کہتے ہیں پورا پورا، یعنی یہ پورا پورا ان کے لیے بدلہ ہے۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانو تھے، لا یرجونا کہ وہ نہیں لوٹیں گے، حسابہ حساب کی طرف، یعنی وہ اس سوچ میں تھے کہ وہ حساب کی طرف نہیں لٹائے جائیں گے، یعنی ان کی سوچ اور ان کا ذہن یہ تھا کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَكَذَّبُوا اس لیے انہوں نے، وَكَذَّبُوا اور وہ انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، کذابہ جھٹلانا، یعنی ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا، خوب نافرمانی کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ حالانکہ ہر ایک چیز، احصیناہ ہم نے حساب شمار کر رکھی ہے، کتابہ لکھ کر، یعنی ہر چیز کو لکھ کر کے ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ وَفَذُوقُوا، فَذُوقُوا کا مطلب اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے فَذُوقُوا اب چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ بس ہرگز نہیں تمہارے لیے بڑھے گا، الا عذابا مگر عذاب، یعنی صرف تمہارے لیے عذاب بڑھتا چلا جائے گا، صرف تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 21 سے 30 کا سریح ترجمہ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 چار آیات کا جو گزشتہ روز درس تھا، اس میں مختصراً قیامت کبریٰ یعنی نفخہ ثانیہ کا حال بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ایک ایسا سور پھونکا جائے گا کہ آسمان چر جائے گا، یعنی اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور زمین بالکل ایک صاف ستھری ہو جائے گی، اور تمام کی تمام مخلوق کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، یعنی حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا، اور یہاں سے جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ ان جہنم کانت مرصادا۔ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت قتادہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے
جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، یعنی سب کو جہنم پر سے گزارا جائے گا۔ جہنم کے اوپر جو ہے وہ ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اس وہاں سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی وہاں یعنی ایسا اس کا نشانہ ہے کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے اللہ کی طرف سے جن کا فیصلہ ہوگا تو جہنم اس کو یوں کھینچ لے گی، یہ مطلب ہے۔ یعنی وہاں سے انسانوں کو جب گزارا جائے گا، سب کو ہی گزارا جائے گا، تو پھر جہنم خود جہنمیوں کو یعنی سرکشوں کو طاغین کو کھینچے گی۔ اسی لیے کہا کہ جہنم ٹھکانہ ہی طاغین کا ہے، سرکشوں کا ہے۔ اور پھر وہاں پر ان کا رہنا کتنا ہوگا، جو منکرین آخرت ہیں یا منکرین رسول ہیں، منکرین قرآن ہیں، توحید کے جو منکر ہیں، ان کے لیے تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ تو قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ اور یہاں جو کہا گیا لابسین فیہا احقابا، احقاب سے مراد بھی یہی ہے، یعنی یہ ایک کثرت کے لیے بولا گیا ہے کہ وہاں مدتوں پڑے رہیں گے، مدتوں تک وہیں پڑے رہیں گے۔ اور پھر وہاں کی تھوڑی سی ایک جھلک بیان کی ہے جس کی تشریح اور ڈیٹیل بہت ساری آیات میں موجود ہے۔ یہاں ایک جھلک یہ بتائی ہے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو نہ تو یعنی اتنی گرم ہوگی وہ جہنم کے، وہاں پہ ان کو ٹھنڈک کا ذرا برابر احساس تک بھی نہیں کہیں سے ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو ذرا برابر کوئی ٹھنڈک چکھنے کے برابر، لا یذوقون فیہا، یعنی ذرا چکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گی۔ اور ولا شرابہ، شرابہ مراد یہ ہے کہ ان کو نہ ہی کوئی، اب لازمی بات ہے کہ جہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں پیاس بھی لگتی ہے اور خوب پیاس لگے گی، لیکن وہاں پہ ان کو پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا سوائے حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی اور ایسی پیپ ان کے منہ میں ہنڈیل دی جائے گی کہ جس سے ان کی آنتیں اور اندر کا سارا مواد پخانے کی جگہ سے باہر آ جائے گا۔ اور یہ جو ہلکے سے ایک جھلک بتائی ہے، فرمایا جزاء وفاقا، یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کی اس سوچ، ان کے اس نظریے اور اس کانسیپٹ کی ایک پورا بدلہ ہے۔ اور وہ کانسیپٹ ان کا کیا تھا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ ان کو حساب و کتاب کی تو امید ہی نہیں تھی، یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں تو دنیا میں ہی رہنا ہے، یہاں سے تو جانا ہی نہیں ہے، اور اگر جائیں گے بھی تو ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آئیں، اللہ کے نبی کی ہدایات اور تبلیغ ہوئی، تو کذبوا بآیاتنا کذابا، کھلی ہوئی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، ہر چیز کو جھٹلایا دنیا میں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو محفوظ رکھ کر رہے ہیں۔ اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر چیز جو بھی انسان کرتا ہے وہ ہر چیز اس کی لکھی جا رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اور اس کو ایک دن کھولا جائے گا نامہ اعمال کو۔ تو بہرحال وہاں کے اس پورے نقشے کو کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو بات کہی ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، احادیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے لیے اس سے زیادہ سخت وعید اور کوئی نہیں ہے، کہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ اب تم یہیں رہو اور تمہارے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، یعنی ساری ان کی آسیں اور امیدیں وہاں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کی مختصر سی ایک جھلک بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو ان کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے شمار فرمائے۔